باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جائیں گے۔ ایسے تو سورہ فاتحہ کی ہم جتنی تفسیر کریں اتنی کم ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ آپ جب بھی آپ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو تب اس میں ایک نئے پوائنٹس جو ہے وہ نکل کر کے آتے ہیں اور ایک نئی خوبصورتی آپ کے سامنے آتی ہے جس کا بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کم الفاظ میں ساری باتوں کو واضح کیا ہے، ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت کیا ہے اس کی؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کا خدا ہے، رب خدا ہے۔ تو یہ تو ہوا اردو ٹرانسلیشن۔ آئیے اب ہم ان سارے عربی ورڈز کو عربی کی ہی ڈکشنری کے حساب سے گہرائی میں جا کر کے اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کیوں یہاں پر حمد آیا، کیوں یہاں اللہ آیا، کیوں یہاں رب آیا، کیوں یہاں عالمین آیا، کیوں نہیں اس کی جگہ پر کوئی اور ورڈ آیا۔ اور اس بات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن میں بہت ساری ایسی جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں یہ چیز یہاں پر آئی ہے، کیوں نہیں یہاں پر اس کی جگہ یہ ہوئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن اور زیادہ کھلتا ہے، ہم اس ورڈ کی یا وہ اس آیت کی گہرائی میں پھر ہم اترتے ہیں۔ اور جب ہم نارملی پڑھنا، بس ہم نے عربی پڑھ لی، پھر اس کے بعد ہم نے اردو کا ٹرانسلیشن پڑھ لیا، بس اتنا ہی ہمارے لیے جب کافی ہو جائے گا تو ہم قرآن کی گہرائی میں کبھی اتر ہی نہیں پائیں گے۔ قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے اس کی خوبصورتی کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس کے لیے اس کے ایک ایک الفاظ کی گہرائی میں جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کم الفاظ میں ساری باتوں کو واضح کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، کم سے کم ہم اس کو جانیں، تو اللہ کی باتوں کو جانیں، تو اللہ جو ہم سے بات کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش تو ہم کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خود مدد کرتا ہے اپنے الفاظ کو سمجھانے میں، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا وہ ویسے ہی رفلی پڑھ کر کے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ قرآن کی ایسی سورہ ہے جو کہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں، فرض نمازوں میں 17 بار پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ واحد ایسی سورہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کا ہم کو مطلب بھی تو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم پھر شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے جو پہلا ورڈ ہے ال کو ابھی ہم بعد میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حمد کو لیں گے۔ تو حمد کا عربی میں مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر۔ آپ اردو میں جب ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف تعریف ہوتا ہے، انگلش میں جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف پریز ہوتا ہے، لیکن اصل میں حمد کا مطلب تعریف اور شکر ہے۔ تو آپ جو ہے وہ آج سے جب بھی حمد کو یاد کریے گا تو یہ یاد رکھیے گا کہ حمد کا مطلب صرف اور صرف تعریف نہیں ہے، بلکہ حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف پلس شکر، تعریف اور شکر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حمد کہہ کر کے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی، تعریف اور شکر۔
अच्छा, हमारी नज़रों में तारीफ़ और शुक्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम दोनों ही चीज़ों को कंबाइन नहीं करते, और ना हम हम्द किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए थोड़ा और गहराई में इसके जाते हैं। देखिए, जब तारीफ़ किसी की करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उस इंसान का शुक्र भी अदा करें, और अगर हम किसी इंसान का शुक्र अदा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी तारीफ़ भी करें। अच्छा, अब तारीफ़ के भी कई अल्फाज हैं। जैसे जब किसी की तारीफ़ आप बढ़ा चढ़ा करके करते हैं तो फिर वो तारीफ़ वर्ड नहीं आता, वो कहलाता है सना। और जब आप नॉर्मली तारीफ़ किसी की करते हैं तो हम तो अपने लफ्ज़ में जो है वो कॉमन लफ्ज़ में हम तो कहते हैं कि हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उर्दू में उसको मदह कहा जाता है, अरबी में उसको मद कहा जाता है, और इन दोनों का मतलब होता है आम तारीफ़, बहुत ख़ास तारीफ़ नहीं, आम तारीफ़। तो सपोज़ करिए कि हम्द को हटा करके, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ये भी साथ साथ में सीखना है, क्योंकि अगर आप हम्द हटा करके सना वहाँ पर लेकर के आती हैं या मद लेकर के आती हैं तो उसका क्या मतलब निकल कर के आता है। अगर अल के बाद मदह लगे तो इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, शुक्र का लफ्ज़ ही नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर हम सना जो है वो लफ्ज़ लेकर के अगर यहाँ पर आए, हम्द की जगह सना अगर हम लगाएं तो ऐसा लगेगा कि सारी तारीफ़ यानी बढ़ चढ़ करके तारीफ़ है, तब भी शुक्र नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम्द ही सबसे बेहतरीन वर्ड है जिसमें दोनों चीज़ शामिल है, शुक्र का भी और तारीफ़ का भी। फिर इसी के साथ साथ हम्द जो है वो अपने आप में इस्म है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ये वर्ब नहीं है। वर्ब क्या होता है? फेल, जिसको उर्दू में हम फेल कहते हैं, यानी कोई चीज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमें सोचना चाहिए कि देखिए, जब कोई चीज़ करने वाली हो तो वो चीज़ एक टाइम पर आकर के ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो इसमें पीना यानी शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। मैं चल रहा हूँ, इसमें चलना शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन जब इस्म की बात होती है, किसी नाम की बात होती है, तो वो नाम हमेशा बरकरार रहता है। तो हम्द क्या है? हम्द एक इस्म है, हम्द को इस्म में डाला गया है, और ये इस्म जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। चाहे हम अल्लाह की तारीफ़ करते करते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तब भी अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र होती ही होती है। यानी हमारा आना दुनिया में और हमारा दुनिया से जाना, ये तो हम आते जाते रहेंगे, जनरेशन बाई जनरेशन पास होगी, लेकिन अल्लाह की जो हम्द है, अल्लाह की जो तारीफ़ और शुक्र है, वो बरकरार रहेगी हमेशा। तो इसलिए भी यहाँ पर हम्द का लफ्ज़ है। अच्छा, अब बात हम करेंगे शुक्र की। तो देखिए, शुक्र जो है वो ज़रूरी नहीं होता है कि हम सबको करें। अभी शुरुआत में मैंने आपको ये बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि हम जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और तारीफ़ तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है ना, एक फूल देखा तो मैंने कहा कि फूल कितना खूबसूरत है, ये तारीफ़ हो गई। लेकिन अब हम उस फूल का शुक्र अदा करने नहीं जाएंगे। अगर हमारी किसी ने मदद की तो वो क्या होता है, हम क्या करेंगे, हम उसको थैंक्स कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी तारीफ़ भी करें। हम्द का लफ्ज़ यहाँ पर आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इंसान जो है वो अक्सर हर चीज़ का शुक्र अदा नहीं कर पाता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का शुक्र नहीं अदा करते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में कई जगह फरमाया कि इंसान नाशुक्रा है, वो शुक्र ही नहीं करता है। तो यहाँ जब हम्द का लफ्ज़ आता है तो हम अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। तो जब हम नमाज की हालत में खड़े होते हैं तो उस नमाज की हालत में हमारे मुंह से जो सबसे पहला अल्फाज निकलता है वो क्या है? हम्द। हम शुरुआत ही इस चीज़ से करते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तारीफ़ करते हैं और शुक्र अदा करते हैं।
اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا دوسرے طرح سے دیکھیں تو اب دیکھیے کہ ہماری ناشکری بھی ظاہر نہیں ہوئی، ہماری ناشکری بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اگر نارمل اگر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے کیا حال چال ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور پھر کیا اگلے ہی پل وہ چیزوں کو گنوانے بھی لگتا ہے کہ میں فلاں جو ہے وہ میں ایک دم مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، آج کل بڑی پریشانی ہے، کیا کریں میرے پاس ہی ساری پریشانی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یعنی ناشکرا پن ہم ادا کرنے لگتے۔ سب سے کم میرے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، گھر نہیں ہے میرے پاس، ان کے پاس تو بڑا عالیشان گھر ہے، پیسہ ہے تو میرے پاس لیکن تھوڑا اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ الحمدللہ کہتے ہیں، چاہے وہ نماز کی حالت میں آپ کہتے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہے ہوں یا پھر آپ نماز سے فارغ ہو رہے ہوں گھر میں بھی، آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، فوراً ہی آپ کے منہ سے ناشکرا پن نکلتا ہے، تو آپ خود اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ ابھی اللہ کے سامنے الحمدللہ کہہ کر کے آئے ہیں۔ اب ہمیں ناشکری جو ہے وہ شو ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے تو جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ شو کیا نا، ہم نے تو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ایسی باتوں کا بولنا یہ اپنے آپ میں ناشکری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا حال چال کیسا ہے تو کہتے بس الحمدللہ کٹ ہی رہی ہے، یعنی اتنے الحمدللہ کہا اس نے کہ شکر ہے اللہ کا، ایک طرف کہا اور دوسری طرف سے ناشکری گنوانا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے الحمدللہ میں جو حمد آتا ہے اس کو گہرائی سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر جو ورڈ ال لگا ہے، اگر سپوز کریے ال نہ ہوتا، کیونکہ ال کی عربی ڈکشنری میں کوئی میننگ نہیں ہے، بٹ اس کے فائدے بہت سارے، تو اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے تمام۔ تو اگر ال نہ لگا ہوتا تو اب یہ کویشچن ہو جاتا ہے، چونکہ قرآن سب کے لیے آئی ہے، قرآن سب کے لیے آئی ہے، تو اب جیسے ہی ہم حمد سے اگر شروع کرتے تو پھر یہ کویشچن ہمارے دماغ میں ریز اپ ہو جاتا کہ کن کن چیزوں کی تعریف، کن کن چیزوں کا شکر۔ ال کو یہاں لگا کر کے یعنی حمد سے لگا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے جو شک دماغ میں پنپے کسی کے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا، یعنی اب اس میں تمام تعریف اور تمام شکر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ اگر یہاں پر حمد کا لفظ نہ آتا اور اس کی جگہ یہ لکھا رہتا کہ تمام تعریف اور شکر، تو بڑا لمبا ہو جاتا، کیونکہ جب ہم اس میں اور جوڑ دیں گے تو یہ دونوں ہی الگ الگ ہو جائے گی، اور حمد میں ایسا نہیں ہے، حمد میں یہ دونوں ہی جوائن ہیں۔ اگر ہم ایک چیز کا بھی شکر ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی تعریف ہوگی ہی ہوگی۔ حمد کے اندر ایمان بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے، یعنی جب ہم اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ فلی کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی چیز کہاں ہوتی ہے، یہ دونوں ہی چیز ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسپیکٹ فلی شکر ادا کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ، یعنی اس چیز کا ایمان ہے کہ ہاں تمام تعریف اور شکر جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ اور جب ثنا اور مدح ہوتا ہے، یعنی جو اور عام تعریف جو انسانوں کی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایمان کا لفظ نہیں آتا ہے، اس میں ایمان نہیں آئے گا آپ کا۔ تو اس طریقے سے حمد کا لفظ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک پرفیکٹ لفظ ہے، اور یہاں پر سورہ فاتحہ میں اس کا آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کو ہٹا کر کے اگر ہم کوئی بھی لفظ لے کر کے آ رہے ہیں، شکر کا لے کر کے آ رہے ہیں، تو یہ سوال آئے گا کہ کن کن چیزوں کا شکر۔ تعریف کا ہے تو تعریف میں بھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت بڑھا چڑھا کے تعریف ہوتی ہے جس کو ثنا کہا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ عام تعریف ہوتی ہے جس کو مدح کہتے ہیں، عربی میں مدح، اردو میں مدح۔ تو پھر یہ سوال ہوتا کہ عام تعریف یا اتنی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے، اکثر بڑھا چڑھا کر کے جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے،
तो अल्लाह सुब्हानो ताला की तारीफ़ करने में कहीं झूठ शामिल नहीं होता, इसलिए हम्द का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद कौन सा वर्ड आता है? अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह है, क्यों नहीं अल्लाह का कोई और सिफाती नाम आया, क्यों नहीं रब पहले आ गया, अल्लाह के बाद इसमें रब आया है ना, तो इसमें रब पहले क्यों नहीं आ गया, क्यों नहीं रहमान और रहीम इसी सूरे में है, क्यों नहीं वो पहले आ गए, या अल्लाह का कोई और जो है वो नाम क्यों नहीं आया, क्यों नहीं रज़्ज़ाक़ आया, क्यों नहीं फत्ताह आया, क्यों नहीं कुद्दूस आया, क्यों ही अल्लाह का वर्ड आया है। तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ भी क्लियर होगी कि क्यों सूरह फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरह है। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह इसलिए आया है क्योंकि कुरान की ये सबसे पहली सूरह है, और मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ, ये कुरान सबके लिए आई है। तो जब कोई इसको पढ़ना और सीखना शुरू करता है तो फ़ौरन ही इसमें वर्ड जब अल्लाह आता है तो वो समझ जाता है कि ये जो पूरा कलाम है, ये जो कुरान के जितने भी अल्फाज हैं, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। और अल्लाह कौन है? अल्लाह खुदा है। अल्लाह कौन है? अल्लाह खुदा है। अल्लाह का नाम अपने आप में एक मोजज़ा है, क्योंकि कोई भी शख्स अपना नाम अल्लाह नहीं रखता। बाकी आप देखिए कोई भी अल्लाह के सिफाती नाम है, ठीक है, रहमान है, रहीम है, कुद्दूस है, ठीक है, ये बहुत सिफाती नाम अल्लाह सुब्हानो ताला के रखते हैं इंसानियत, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह ऐसा नाम है जो कोई रखता ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक मोजज़ा है। अल्लाह जब भी पुकारा जाएगा हर कोई समझ जाएगा, चाहे वो ईमान वाला हो चाहे वो ईमान वाला नहीं हो, हर कोई समझ जाएगा कि बात किसकी हो रही है। अब यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, अगर यहाँ सोचने वाली ये है बात कि अगर सपोज करिए कि अल्लाह का वर्ड पहले आता, यानी हम्द से पहले आता, तो क्या बनता? लिल्लाहिल हम्द। क्या बनता? लिल्लाहिल हम्द। लिल्लाहिल हम्द जब आता है तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो जो वर्ड सिर्फ लग रहा है तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि बात ये हो रही है कि माबूद कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा, बाकी और कोई माबूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा। तो सिर्फ अल्लाह की यहाँ ज़ात नहीं है, बाकी इंसानों ने जिसको माबूद बना रखा है वो भी जहन में आता है लिल्लाहिल हम्द से। तो ये भी यहाँ पर सूट नहीं करता। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ही बेहतर है। जब फ़तेह मक्का हुआ था तो उस वक्त जो है वो मुसलमानों ने लिल्लाहिल हम्द का नारा लगाया था और दिल से कहा था लिल्लाहिल हम्द। क्यों कहा था? क्योंकि काबे से मूर्तियां जो है वो निकाली जा रही थी और उसको जो है वो तोड़ा जा रहा था। काबे को मूर्तियों से पाक किया जा रहा था। तो उस वक्त लिल्लाहिल हम्द इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि तमाम तारीफ और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए था। तो काबे में मूर्तियों की क्या होती थी? पूजा हुआ करती थी, उन्हीं को खुदा माना जाता था। तो ये बताया गया कि जो असल में जो खुदा है, इबादत उसी की होनी चाहिए, शुक्र उसी का होना चाहिए, हम्द उसी का होना चाहिए। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड जब आता है तो इसमें हमें ये चीज़ सोचना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है। फिर इसी तरीके से यहाँ अगर हम ये कहें कि अगर यहाँ होता कि मैं जो है वो हम्द करता हूँ अल्लाह की, हम सब हम्द करते हैं अल्लाह की, अगर मैं या हम लगा होता तो ऐसा लगता कि अल्लाह को हमारे हम्द की ज़रूरत है। हमने अगर हम्द की तो अल्लाह की हम्द हुई, हमने अगर हम्द नहीं की तो अल्लाह की हम्द नहीं होगी। तो इसलिए ये लफ्ज़ भी नहीं आया है, मैं और हम का लफ्ज़ भी नहीं आया है। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है,
اس میں بالکل کلیئر بات ہے کہ ہم کریں نہ کریں اللہ کی حمد ہے ہی ہے. اللہ کی حمد تھی، اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی حمد رہے گی. اللہ کو کسی کے بھی حمد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے جو ہمارا سپوز کریے کوئی کام بن گیا، ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں الحمدللہ. ہماری کوئی خواہش پوری ہو گئی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی ہم اللہ کی تعریف اور شکر بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو کریٹ کیا ہے، اور اس ایک ایک چیز کو کریٹ کرنے میں جو فائدہ ہے وہ سب سے زیادہ جو جس کا فائدہ ہے وہ انسان کا ہے. سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، آسمان انسان کے لیے، زمین کے جانور انسان کے لیے، پھل پھول پودے انسان کے لیے، نظارے انسان کے لیے. تو اس طریقے سے ہم الحمدللہ کہہ کے اللہ کی ہر ایک ایک چیز کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے ایک پتی بھی دیکھی اور اس پتی میں خوبصورتی ہے تو یہ بنایا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو تعریف کس کی ہے؟ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے. یہ اس کی مثال اگر ہم اپنے صرف جسم کو ہی اگر دیکھیں، اگر ہم صرف اپنے جسم کو ہی دیکھیں تو ہمارے جسم کی جو بناوٹ ہے، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، باڈی کے اندر کے پارٹس جیسے مینٹین ہے پورا، ان سب میں تعریف کس کی ہے؟ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنی بھی تعریف کریں کم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر اسی طریقے سے انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کا ریسورس کہاں سے آیا ہے؟ اس کا ریسورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. اس چیز کو بنانے کا دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. کسی گھر کا انٹیریئر ہے، جب انسان بناتا ہے اس کو تو اس کی کریٹیوٹی کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی لیے تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے تمام جو ہے وہ شکر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اگر یہاں پر اللہ کی طرف سے آرڈر رہتا حمد کرو تو اس میں بھی ایسا لگتا کہ یہاں پر اللہ کو ہمارے حمد کی ضرورت ہے، تو اس لیے آرڈر بھی نہیں آیا ہے. پھر آپ یہ سوچئے کہ اگر یہاں پر الحمد کی جگہ ہوتا ان الحمد، تو ان الحمد کا مطلب کیا ہوتا؟ بے شک ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. تو اور بے شک ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم سامنے والے کے شک کو دور کر رہے ہیں. بے شک ہم تب زور دیتے ہیں جب ہم سامنے والے کے شک کو دور کر رہے ہیں. تو اگر یہاں پر یہ ہوتا تو ایسا لگتا کہ ہم ایک شک ہے کہ ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، یہ شک میں ہے، تو ہم اسی لیے ان الحمدہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر شک کو دور کیا جا رہا ہے. تو اس لفظ کا بھی آنا یہاں پر جو ہے وہ صحیح نہیں تھا. تو الحمدللہ اپنے آپ میں ایک بہترین جو ہے وہ کیا ہے الفاظ ہیں جو کہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور اس کے آنے سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کی تعریف اور شکر کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف اور شکر کریں نہ کریں، اللہ کی تعریف اور شکر ہمیشہ برقرار رہے گی. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو اگلا لفظ آتا ہے وہ آتا ہے رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کو حمد سے جوڑنے کے بعد یہاں اب یہ بتایا ہے کہ اللہ ہے کون. ہم تو جان گئے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ خدا ہے،
گاڈ ہے. اب وہ ہے کیسا؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کا لفظ لا کر کے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اور رب کا لفظ یہاں پر آنا اتنا بہترین ہے، کیونکہ اگر رب کا لفظ ہٹا کر کے اللہ کے باقی نام اگر یہاں پر موجود ہوتے تو اس کا مطلب جو ہے وہ صرف اسی نام میں ہی محدود ہو جاتا. اگر رحمان ہوتا تو صرف رحمان ہی ہوتا، رحمت کرنے والا. اگر جو ہے وہ رزاق ہوتا تو صرف رزق دینے والا. اب اس میں سے رحمت ہٹ جاتی. ٹھیک ہے. غفور ہوتا تو معاف کرنے والا. اب اس میں سے رزق بھی ہٹ گئی اور رحمت بھی ہٹ گئی. رب کا مطلب جو ہے وہ اتنا گہرا ہے. اردو میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا، لیکن عربی میں اس کا مطلب بہت زیادہ ہے، بہت سارے ہیں. ان میں سے جو 5 ہیں وہ بڑے ہی خاص ہیں. کیا ہے؟ رب کا سب سے پہلا مطلب ہے المالک، یعنی اللہ مالک ہے. دوسرا المربی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے والا ہے. القیم، یعنی اللہ سنبھالنے والا ہے. المنعم، یعنی اللہ انعام دینے والا ہے. السید، یعنی اللہ بادشاہ ہے. رب کے یہ میننگ ہوتے ہیں. کیا ہم ان ساری میننگز کو جانتے تھے؟ اگر سوچیں آپ، یہی رب جو ہے وہ نماز میں پڑھتی ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی، جھک کر کے بھی، اور سجدے میں جا کر کے بھی. کھڑے ہو کر کے الحمدللہ رب العالمین میں رب آیا، رکوع میں سبحان ربی العظیم میں آیا، اور سجدے میں سبحان ربی العالی. جو 3 جگہ جو رب آ رہے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں کہ نماز میں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نماز میں یہ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ تو رب ہے، تو ہی مجھے پالنے والا ہے، تو ہی مجھے سنبھالنے والا ہے، تو ہی مجھے انعام دینے والا ہے، اور تو ہی بادشاہ ہے. اور یہی چیز آپ رکوع میں جا کے کہہ رہی ہیں، یہی چیز آپ سجدے میں جا کے کہہ رہی ہیں. اور یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ اس چیز پہ ایمان لے کر کے آتی ہیں. آپ کو رب آپ کا پالنے والا ہے، یعنی آپ کا خیال رکھنے والا. سوچئے، کون مالک خیال رکھتا ہے کسی غلام کا؟ کون مالک کسی غلام کا خیال رکھتا ہے؟ کون مالک ایسا ہے جو آپ کو مینٹین کر کے، یعنی آپ کو سنبھالنے والا ہے؟ کون مالک کسی غلام کو سنبھالتا ہے؟ مینٹین کر کے رکھنا، یعنی ہر چیز مینج کر کے رکھنا کہ کوئی بھی سسٹم خراب نہ ہو. اگر ہم اپنی باڈی کو بھی دیکھ لیں تو ہماری باڈی میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہے. ہر چیز ایک بیلنس ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی ہے. اگر ہماری آنکھیں ہیں اور آنکھیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں تو اتنی ہی دوری میں دیکھ رہی ہیں جتنا ہماری آنکھوں کو ضرورت ہے. اگر ہم بول رہے ہیں تو اتنا ہی بول رہے ہیں جتنا ہماری بولی کی پچ جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی ہماری بولی کی پچ ہے، یعنی اتنی ہی ہائی ہے. بہت ہائی نہیں ہے، نہ بہت سلو ہے. آسمان کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، نیچے نہیں گرتا. سورج نیچے نہیں گرتا، ہم نیچے ایون نہیں گرتے. چلتے ہیں زمین پہ تو نیچے نہیں گرتے. سوچیے، اللہ نے ہر ایک چیز کو سنبھال کے رکھا ہے. یعنی ہمارا جو مالک ہے وہ ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کو پالنے والا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو لے کر کے اس کی موت تک ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اسٹیج پہ کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو اسی حساب سے دیتا ہے، اسی حساب سے پالتا ہے. چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ جانور کو، ایون پیڑ تک کو. بیج ہوا، پھر بیج سے پودا ہوا، پھر پودوں سے اور تھوڑا بڑا ہوا، پھر ایک پیڑ بن گیا. اور کب تک وہ پیڑ فائدہ دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تب تک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کیئر کرتا ہے. کیا اس دنیا میں جتنے سارے بھی پیڑ ہیں کیا ہم جا کر کے ان کو پانی دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور تیسرا کیا ہے؟
المنعم یعنی اب جو میرا مالک ہے وہ مجھے انعام بھی دے رہا ہے۔ کون مالک ہے جو ہر وقت انعام دے؟ وہ تو تب ہوگا جب وہ خود بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت انعام دے رہا ہے۔ ہماری آنکھیں ایک انعام ہے، ہماری بولی ایک انعام ہے، ہمارا چلنا ایک انعام ہے، ہماری سانسیں ایک انعام ہے۔ یہ پوری دنیا صرف اور صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ایک انعام ہے۔ جنت انعام ہے، ہماری خوبصورتی انعام ہے۔ کن کن چیزوں کا ہم شکریہ ادا کریں، کن کن چیزوں کا۔ اور پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی السید ہے، یعنی اللہ ہی بادشاہ ہے، اتھارٹی پوری اسی کی ہے، یعنی اب ہمارا کچھ بھی نہیں، اب ہمارا کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رب کا ایکچوئل میننگ جو ہمیں جاننا چاہیے اور جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم نے رب کے بارے میں جان لیا ہے تو اب یہ بتائیے کہ جو سب سے پہلا لفظ ہے حمد کا، جو سب سے پہلا لفظ ہے حمد کا، یہ سیدھا جا کر کے رب سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام تو اللہ کا نام ہے، اب اللہ ہے کیسا یہ ہم نے رب سے جانا، اور جب ہم نے رب کے بارے میں جان لیا تو واقعی میں تمام حمد اور شکر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تمام حمد اور شکر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بار بار کیوں یہ لفظ یہاں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ لفظ یہاں نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اس کی جگہ اگر کوئی اور لفظ ہم یہاں لے کر کے آئے تو کیا چیز بن کر کے آتی ہے، اس طرح سے آپ اگر جو ہے وہ اس سورے کو سمجھ جائے اچھی طریقے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ نہ ہو۔ آپ کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چسکا نہ لگے کہ آپ جو ہے وہ باقی قرآن کے بارے میں نہ جاننا چاہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اتنی بہترین اپنے آپ میں ہے اور ہر لفظ اس میں ایسا جڑا ہوا ہے کہ اس کو اگر ایک بھی لفظ اس میں سے آپ ہٹاتے ہیں اس کی جگہ دوسرا لاتے ہیں تو آپ کو ریزن سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اگر یہاں پر اس کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں پر اس کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف جو ہے ہمارے اندر کمی کیا رہتی ہے، ہم سمجھ کیوں نہیں پاتے قرآن کو؟ کیونکہ قرآن کو ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ سب سے پہلے ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہمیں عربی آتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے، چلیے ٹھیک ہے نہیں آتی ہے، تو ہم ٹرانسلیشن جو ہم اردو کا ٹرانسلیشن پڑھے چاہے ہندی کا ہم ٹرانسلیشن پڑھے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس یہی جو ہے وہ یہی قرآن ہے، یہی قرآن کا مطلب ہے۔ میری شروعات بھی سورہ فاتحہ سے ہوئی۔ پہلے میں بھی جو ہے وہ عربی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور میں بھی جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھتی تھی، تو ٹرانسلیشن میں بہت سی چیزیں تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ آیت اس آیت سے جڑی ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی، ہر لفظ کی خوبصورتی سے میں آگاہ نہیں تھی، قرآن اللہ کے لفظوں کی خوبصورتی سے میں آگاہ نہیں تھی، ہر لفظ کی گہرائی کو میں نہیں جانتی تھی، صورتوں کی گہرائی کو میں نہیں جانتی تھی، کون سی سورہ کیا کہتی ہے وہ میں نہیں جانتی تھی۔ مطلب میں اوور آل یہ کہوں کہ میں قرآن کو جانتی ہی نہیں تھی۔ اگر میں چاہے جتنی بار بھی میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہو، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں قرآن کو نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ جب میری شروعات سورہ فاتحہ سے ہوئی، الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور جس بہترین انداز سے میرے استاد نے جو ہے وہ اس کو سکھایا ہے، میری آنکھیں کھل گئیں، اور صرف پہلی آیت سے، اور پہلی آیت کے پہلے لفظ حمد سے میری آنکھیں کھل گئیں، اور مجھے ایسا لگا کہ اتنی خوبصورت ہے یہ قرآن۔ ہم کیا پڑھتے تھے ٹرانسلیشن میں، اور اس میں مطلب کیا ہے؟ اکثر ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو مطلب اس چیز کا نکال کے ہی نہیں لے کر کے آتا۔ جیسے حمد ہے، ہم صرف یہ پڑھتے چلے آئے کہ ہاں ساری تعریف ہے، پھیکا لگے، بچپن سے رٹتے چلے آ رہے ہیں،
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب کا مطلب صرف خدا ہمیں سمجھ میں آتا تھا، رب کا جبکہ اتنا گہرا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سورہ فلق میں جائیں تو فلق کا اتنا گہرا مطلب ہے، اور لکھا رہتا ہے اردو ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے کہ صبح کا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے جو الفاظ ہیں وہ سمجھیے کہ ایک الفاظ میں مطلب بے انتہا ہے، اور اتنا سوٹیبل اور پرفیکٹ جو ہے وہ ہر الفاظ کا مطلب ہے کہ جتنا بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اتنی کم ہے۔ اور واقعی میں یہ قرآن جو ہے وہ کسی بھی کتاب سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ کم سے کم اس کی ایک آیت کے جیسے ہی تم جو ہے وہ لکھ کر لا کر کے ہم کو دکھا دو، اور اس کے لیے تم ہر چیز کو لا کر کے جمع کر لو، یعنی تم جس کا سپورٹ چاہتے ہو تم اس کا سپورٹ لے کر کے آؤ، لیکن پھر اس کے بعد ہے تم ایسا نہیں کر سکتے۔ واقعی میں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں، یعنی اس کے ایک ایک الفاظ کو اگر ہم سمجھ لیں، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہم نماز میں اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تو کیسے ہم بالکل بلائنڈلی جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں اور ہمیں اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے اور موت ہو جائے ہماری ختم۔ کیونکہ جب ہمیں سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھ میں آئے گا، پوری سورہ فاتحہ کا اگر مطلب سمجھ میں آ گیا، ہماری زندگی بدل جائے گی، آپ کی عبادت کے طریقے بدل جائیں گے، آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں جو فاتحہ ہے اس کو کہتے ہیں کھولنے والی بھی، یہ واقعی میں دماغ کھولتی ہے، دل کھولتی ہے۔ اب مجھے بھی ایسا لگتا ہے ہاں ہے کیا قرآن میں جاننا تو چاہوں، اچھا ٹھیک ہے سورہ بقرہ میں کیا ہے، آل عمران میں کیا ہے، سورہ نساء میں کیا ہے، سورہ انفال میں کیا ہے، سورہ محمد میں کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ تو سیکھیے، اللہ کے لفظ کی گہرائی کو جانیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سکھائے، ہمارا جو ٹیچر ہو، جو استاد ہو، اللہ پاک وہ ہمیں صحیح طریقے سے سکھانے والا ہو۔ اے اللہ ہماری زبان کے گرہ کو ایسے کھول دے اللہ پاک، ہمارے لیے لفظوں کی ایسی آسانی پیدا کر دے اللہ پاک، تاکہ ہم آگے والی نسلوں کو بھی سمجھا سکیں۔ پوری قرآن آپ پڑھ لیجئے، اور سورہ فاتحہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گی۔ سورہ فاتحہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو قرآن پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں خود کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ اگر صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی ہم سیکھ لیں اچھی طریقے سے، اور سمجھانے والا بھی صحیح طریقے سے ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا کمپلیکیٹ کر کے جو ہے وہ اس کا ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ بات ہمارے سر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اتنی آسان ہے سورہ فاتحہ، اس کا سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اس پہ اگر ایمان آ جائے تو سمجھیے کہ آپ پوری قرآن کو، آپ کا دل کرے گا کہ ہر وقت بیٹھ کر کے ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ خوبصورتی سورہ فاتحہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری سورہ میں آپ ہر لفظ کو ہٹا ہٹا کر کے جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں اگر یہ ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ ہوتا تو کیسے ہوتا۔ اگر پہلی آیت بھی اگر کسی بچے کو سکھا دیا جائے تو سمجھیے کہ وہ اپنے رب کو جان لے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں سیکھنا ہے۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اگر ہم رب کو جب ہم نے جان لیا کہ وہ پالنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، یعنی آپ چاہے مجھے تکلیف ہو، چاہے مجھے جو ہے وہ کوئی میری حاجت ہو، وہی مجھے دینے والا ہے، وہی مجھے سنبھالنے والا ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے، چاہے بچہ ماں کی پیٹ میں ہو، چاہے وہ دنیا میں آ چکا ہو، چاہے قبر کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہو، چاہے زمین کے اندر کیڑا ہو،
وہی اس کو پالنے والا، سنبھالنے والا، یعنی کیئر کرنے والا، رحم کرنے والا، سب اور صرف سب کون ہے؟ اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ اور اس رب میں ایک بہت بہترین کنیکشن ہے، اور وہ کون سا کنیکشن ہے؟ بندے کا اور اللہ کا، بندے کا اور اللہ کا۔ کیونکہ جب اللہ صرف نام، جب صرف اللہ آیا تھا تو اس میں صرف نام اللہ تھا۔ جب اللہ نے اپنے بارے میں بتایا تو اب یہ بتایا کہ میں پالنے والا ہوں، میں سنبھالنے والا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میرا ہی کنٹرول سب پہ چلتا ہے، میں ہی انعام دینے والا ہوں۔ تو یہ چیزیں کر وہ کس کے اوپر رہا ہے؟ وہ چیزیں کر کس کے اوپر رہا ہے؟ وہ بندے کے اوپر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہی آیت میں جو ہے وہ کنیکشن ہو گیا ہمارا اور اللہ کا۔ اچھا، ایک بات اور سپوز کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر الحمد کے بعد اللہ کا نام سپوز کریے نہیں آتا ہے اور ہوتا ایسے شروعات ہوتی الحمد رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اس کی ہے جو رب ہے عالمین کا، تو بات تو تب بھی صحیح ہوتی۔ تو کیوں لفظ اللہ ہی آیا ہے یہاں پر؟ کیوں یہاں پر لفظ اللہ آیا ہے؟ کیونکہ جب بات رب کی ہوتی، اللہ کا نام اگر یہاں نہیں ہوتا، بات صرف اور صرف رب کی ہوتی، تو ہر مذہب کا اپنا اپنا رب ہے، اور پھر ہر کوئی ایکسیپٹ یہ بات کرتا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، تو پھر تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ صورت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تو جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ اسی لفظ اللہ کو ہی تو یہ نہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر نام رب کا صرف رہتا، صرف اور صرف رب کا ہوتا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی۔ صرف ایک اللہ کی توحیدی کا تو مسئلہ تھا، اور ابھی بھی ایک اللہ کی توحیدی کا مسئلہ ہے، وہی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نام آنا بہت زیادہ ضروری تھا، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو ورڈ آتا ہے وہ ہے عالمین۔ اس کے بعد جو ورڈ آیا وہ ہے عالمین۔ اب یہاں سے اگر عالمین ہٹ جاتا، یہاں سے اگر عالمین ہٹ جاتا تو کوشچن مارک آتا کہ کن کن چیزوں کا پالنے والا ہے، کس کا پالنے والا ہے، کس کا پالنے والا ہے۔ عالمین کا مطلب جو ہے وہ دونوں جہان سے بھی لیا جاتا ہے، اور عالمین کا مطلب جو ہے وہ جنریشن بائی جنریشن کو بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ عالمین کا مطلب جو ہے وہ لیا گیا ہے جنوں سے، انسانوں سے اور فرشتوں سے، کیونکہ باقی تو کائنات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر ہی رہی ہے، باقی کائنات تو اللہ کی عبادت کر ہی رہی ہے، ایون فرشتے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ یہ زمین و آسمان کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آئی ہے، سورج چاند کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس میں ہم جب 4 آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم یہ بولتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سورج چاند نہیں کہہ رہا ہے یہ بات، وہ تو بیلنس میں ہے اپنے، وہ تو اللہ کے حکم پہ اب کام کر ہی رہا ہے، فرشتے اللہ کے حکم پہ کام کر ہی رہے ہیں۔ بھٹکے ہوئے کون ہیں؟ ہدایت کس کو چاہیے؟ انسانوں کو، جن کو؟ جنریشن بائی جنریشن جتنی بھی جنریشنز آئی ہیں ان کا رب اللہ ہی ہے، چاہے جس جنریشن نے اپنا رب جو بھی چنا ہو، ایکچول میں جو رب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ تو عالمین کا جو ہے وہ جنریشن سے بھی مطلب لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت اللہ کا نام رحمان اور رحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس
اس پوری آیت میں یعنی پوری سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پکڑنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دینے والا نہیں۔ چونکہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دکھتی ہے، اور انہی 3 آیتوں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ لگتا ہے، یعنی پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت۔ کوئی بھی بچہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اگر پہلے ہی اس 3 آیتوں کی ایکسپلینیشن اس کو دے دی جائے تو وہ اپنے رب کو جان لے گا، پھر وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں۔ ہم اکثر بول دیتے ہیں بچوں سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی ہم اللہ سے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھو نہیں تو اللہ جو ہے وہ سزا دے گا، روزے رکھو نہیں تو اللہ سزا دے گا۔ نہیں، ہمیں اللہ سے ان کو قریب کرنا ہے، اور جب بچپن سے ہی جب ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بیٹھ جائے گی تو وہ کبھی نہیں نکلے گی۔ اور اس کی مثال سورہ فاتحہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں شروعات میں، چونکہ یہ تو سب کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے، جب اللہ نے شو نہیں کیا کہ مجھ سے خوف کھاؤ، تو ہم کیوں جو ہے وہ بچوں کی شروعات جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہوئے کرتے ہیں؟ اگر ہم بچوں کو پہلے ہی یہ 3 آیت ایکسپلین کر دیں، ان آیتوں کو جس کو ہم پوری زندگی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا مطلب خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب ہم جو ہے وہ تفسیر میں نہیں جائیں گے، جب ہم اللہ کے کلام کو خود نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم آگے کیا چیز فارورڈ کریں گے؟ تو آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا بتایا ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت عاجزی بھی ہے، یعنی ٹیمپریری بھی ہے، اور میری رحمت پرماننٹ بھی ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ تو چلیے اب الگ الگ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے رحمان، اور دوسرا لفظ ہے رحیم۔ الرحمن الرحیم، رحمان کے اندر اور رحیم کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی کیئر شامل ہے۔ دیکھیں، رحمان کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو اس کا 2 حصہ بنے گا رحم اور آن۔ رحمان کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو اس کا ایک حصہ بنتا ہے رحم اور دوسرا بنتا ہے آن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام میں سے رحم کو نکال کر کے کس کو دیا ہے؟ یہ گفٹ کس کو ملا ہے؟ یہ گفٹ جو ہے وہ عورتوں کو ملا ہے۔ کس کو رحم کہتے ہیں؟ ماں کی کوکھ کو رحم کہا جاتا ہے، جہاں بچہ بنتا ہے، جہاں بچہ پلتا ہے پورے 9 مہینے۔ تو اب اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پورے 9 مہینے بچہ جو ہے وہ شروعات سے لے کر کے 9 مہینے تک وہ دھیرے دھیرے گرو کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور پورے 9 مہینے کنٹینیوسلی ماں جو ہے وہ کس میں رہتی ہے؟ تکلیف میں رہتی ہے۔ وہ لیکن پھر بھی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے بچے کے بچاتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے، میں گروں نہ، سیڑھیاں جو ہے وہ سنبھل کر کے چلتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کارنر سے بچ کے چلتی ہے، تیز نہیں چلتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں جو ہے وہ خیال رکھتی ہے، جس طریقے سے ہو سکے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے گرو کر سکے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے وہ پورے 9 مہینے کیا کرتی ہے؟ تکلیف میں رہتی ہے۔ لیکن ایک وقت بھی وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے میرے بچے سے نفرت ہے، مجھے چڑ ہو گئی ہے، نہیں۔ جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی جھیلتی ہے، لیکن بچے سے محبت اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔
ایسے ہی اللہ جو ہے وہ ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اس میں ایمان والے بھی ہیں اور ایمان والے نہیں بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، جب بھی اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اس کا مطلب اس میں سب کوئی شامل ہے۔ الگ الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیوائیڈ ہی نہیں کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں میں انہی کو اپنا بندہ کہتا ہوں، نہیں، میرے بندے۔ اب اس میں یہ جو پوری دنیا میں جو بندے پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے دوسرا جو گروپ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں بیان کرتا، بلکہ اس کے دل میں شیطانی وسوسے چلتے ہیں، شیطانی وسوسے چلتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایمان لے کر کے نہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برقرار رکھتا ہے۔ سورج چاند کا نکلنا، دن رات کا ہونا، بارشوں کا آنا، پانی ملنا، پھل ملنا، کھانا پینا ملنا، رہنا، پیسے ملنا، ہر ضرورت پوری ہونا، یہ سب بیسک نیڈس ہیں انسان کی، اور یہ سب کے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سب کی خواہش بھی پوری کرتا ہے، پھر وہ چاہے ایمان والا ہو چاہے نہیں ایمان والا ہو۔ اللہ اس کو بہت ہائی اسٹیٹس بھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، پھر وہ چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہیں ہو۔ جب تک جو انسان زندہ ہے اللہ کی رحمت اس پہ برقرار ہے، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے۔ اب یہ جو دوسرا ورڈ ہے آن، اس میں 3 معنی آئیں گے۔ پہلا معنی بہت زیادہ، جب بھی آن جو ہے وہ کسی ورڈ سے جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم، بہت زیادہ۔ دوسرا مطلب ٹیمپریری، عارضی، ابھی ہے کل نہیں رہے گی۔ تیسرا مطلب آن دا سچویشن، اسی وقت کی ضرورت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ایکسٹریم ہے، اور جب لفظ ایکسٹریم آتا ہے یعنی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جب دوسرا مطلب آتا ہے یعنی وقتی ہے، تو ابھی ہے کل نہیں رہے گی۔ سورہ رحمان میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دنیا میں سب سے بڑی رحمت ہے وہ ہے قرآن۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ خلق الانسان۔ پھر دوسری سب سے بڑی رحمت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ انسان، علمہ البیان۔ پھر نیکسٹ رحمت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ بیان، یعنی بولنا۔ اسی بولنے سے جو ہے کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو علم فارورڈ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو بیان اپنے آپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں باقی ساری نعمت گنوائی ہے۔ سورہ رحمان میں کوئی ایسی بھی چیز دنیا کی نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ گنوائی ہو۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ سورہ ہے جس کی تفسیر ہو چکی ہے المہیمن انسٹیٹیوٹ پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ایسی ہوتی ہے جو پرماننٹ ہے، جیسے ہمارا دیکھنا، ہماری سانسوں کا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا خود کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، سورج چاند کا اپنے وقت پہ نکلنا، آسمان کا جو ہے وہ کھڑے رہنا، بیلنس میں رہنا، ٹھیک ہے، پیڑ پودوں کا نکلنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سانسیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برقرار رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سانسیں دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے پھرنے والا دینا، یہ ساری دعائیں نہیں ہوتی۔ جو ہماری نیڈس ہوتی ہیں پورا فوکس ہماری دعاؤں میں اس کا رہتا ہے۔ اللہ آسمان کو برقرار رکھنا،
اللہ سورج چاند جو ہے وہ کیا کرنا، سورج چاند کو اپنی جگہ موجود رکھنا، جیسا بیلنس تو نے بنایا ہے ویسا بیلنس رکھنا. یہ ہماری روزمرہ کے دعاؤں میں شامل نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. اسی لیے تو سورہ رحمان میں غور کروایا گیا ہے ایک ایک چیزوں میں کہ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، اس کے باوجود تم کیوں ناشکری کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہے جو کنٹینیوسلی چلتی جا رہی ہے، بٹ یہ رحمت قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. تو کیا ہوا؟ سیکنڈ میننگ ٹیمپریری ہو گیا. آن دا سچویشن میں یہ ہوا کہ کچھ رحمت کی ہمیں فوراً کی فوراً ضرورت ہوتی ہے. لائک ہم کو کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو ابھی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، پانی، ہم کو پیاس لگی ہے، ہم کو پانی ابھی چاہیے. پیسوں کی ضرورت ہمیں ابھی اس وقت ہے تاکہ میں کچھ خرید سکوں یا میں اپنی ضرورت کو پوری کر سکوں، میری ابھی ضرورت ہے. بہت تیز مجھے نیند آ رہی ہے تو میرا سونا ابھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز سچویشن کے حساب سے ہے، جب ہمیں جس چیز کی ضرورت لگے. تو اس طریقے سے رحمان، اللہ بہت زیادہ رحمان ہے، لیکن اس میں ٹیمپریری ورڈ جب آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے. اب جب لفظ رحمان کا جب یہ آ جاتا ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلا جو ہے وہ اپنا نام، صفاتی نام اس رحمان سے جوڑ دیا، رحیم، تاکہ میرے بندے اداس نہ ہوں، تاکہ میرے بندے اس چیز کو سوچ کے اداس نہ ہوں کہ اللہ ابھی ہے، کل کو نہیں رہے گی، پھر میرا کیا ہوگا. اگلی دنیا کا جو سفر ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کا بھی جو سفر ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا. اللہ نے فوراً اپنا دوسرا نام رحیم جوڑ کر کے یہ ہماری ٹینشن بھی دور کر دی پوری طریقے سے. کیونکہ رحیم کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ جو ہے وہ رحم کرنے والا، پرماننٹ محبت کرنے والا، پرماننٹ کیئر کرنے والا. اور یہ جو رحیم ورڈ ہے، یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ایک وائلڈ کارڈ ہے، ایک خصوصی ایک وی آئی پی کارڈ ہے، جو دنیا میں جو ہے وہ ابھی تو سب کو رحمت مل رہی ہے. قیامت کے دن بہت خاص لوگوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ملے گی. اس وقت سب کو نہیں ملے گی، جو ایمان والے ہوں گے، لیکن ان ایمان والوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جس پہ ہوگی، ان کو یہ رحیم ورڈ ملے گا، یعنی اللہ کا یہ صفاتی نام انہی کو جا کر کے ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رحیم ورڈ کے ساتھ، اس سمجھیے ایک وی آئی پی کارڈ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قیامت میں انہی میں شامل کرے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی جو ہے وہ انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. آمین ثم آمین. چلیے اب ذرا اور غور کرتے ہیں اس میں تھوڑا اور گہرائی سے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ورڈ کو نکالتے ہیں، رحمان کو نکال دیا، رحیم کو نکال دیا. اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا کوئی صفاتی نام جو ہے وہ یہاں پر رکھ دیا. رزاق، رزق دینے والا، قدوس، پاک، مالک، بادشاہ. اگر ہم یہاں پر مالک لے کر کے آئیں گے تو رب کے بعد فوراً ہی جب ورڈ مالک آئے گا تو اب ہم کو ایسا لگے گا کہ مالک جو ہے ہمارا ہے کیسا، مالک ہمارا ہے کیسا، یعنی بادشاہ ہمارا ہے کیسا. ہماری نظروں کے سامنے تو جو بادشاہ رہتے ہیں ان کا اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو بہت سے بادشاہ جو ہے ہسٹری میں کیسے رہے ہیں، بہت سخت. فرعون کیا تھا؟ بادشاہ تھا، کتنا سخت تھا، ہے نا. ہم جب بھی مالک کی مثال اگر ہم دیتے ہیں تو مالک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر مالک جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. تو یہ ورڈ جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے سوٹ نہیں کرتا. رزاق، رزق دینے والا، تو صرف اور صرف رزق دینے والا. ہمیں تو اللہ کی محبت بھی چاہیے، ہمیں تو اللہ سے جو ہے وہ رحمت بھی چاہیے، ہے نا.
अगर सपोज करिए कि मेरे पास रिस्क है लेकिन मैं आंखों से देख नहीं सकती, एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है जिंदगी में। मेरे पास रिस्क है लेकिन मैं चल नहीं सकती, मेरे पास रिस्क है लेकिन मेरी औलादें जो है वो लायक की नहीं है, मेरे पास रिस्क है लेकिन मेरे दिन और रात का सुकून उड़ा हुआ है, मेरे पास रिस्क है लेकिन मैं सुकून से सो नहीं रहा हूं, ये भी नहीं हुआ। तो जो कोई भी नाम आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो यहाँ पर आकर के सूटेबल नहीं होगा। तो रब के सबसे पहला अल्लाह ने अपना नाम लिया पहली आयत में, उसके बाद रब बताया। अब रब में ही खुद मालिक है। अब वो मालिक हो कैसा, वो मालिक हो कैसा? वो मालिक बहुत ज़्यादा रहम दिल हो, एक्सट्रीम। जब रहमान का सबसे पहला लफ्ज़ जब आ रहा है तो उसमें जो आन जोड़ा उसमें लगा उबल उबल करके अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी रहमत जो है वो क्या बंदों पर डाल रहा है। और सिर्फ बंदों पर ही नहीं, हर चीज़ पर अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत है। अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि जो पालने वाला है वो बहुत ज़्यादा हमारी केयर करने वाला है। जो संभालने वाला है वो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है। जो हमारा मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा रहम दिल है। हमें हर चीज़ दिए चला जा रहा है, हमें हर चीज़ दिए चला जा रहा है। अब हमारा पैर नहीं है, हमारा पैर नहीं है, अब वो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। और ये जो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा हमारी ज़िंदगी को सुकून से लेकर के आएगा। जो हमारे रात और दिन का जो सुकून गायब है उस सुकून को वापस जो है वो कौन लाएगा? वो रहमान लाएगा, रहम करेगा अल्लाह सुब्हानो ताला हम पर। क्योंकि हम दुआओं में क्या मांगते हैं? हम दुआओं में यही मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती, अल्लाह हम पर रहम फरमा, है ना? हम यही तो मांगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रहमान और रहीम का वर्ड आना ही यहाँ दुरुस्त है, क्योंकि इससे अल्लाह सुब्हानो ताला की बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा केयर अल्लाह सुब्हानो ताला की और बेइंतहा मर्सी जो है वो अल्लाह सुब्हानो ताला की यहाँ पर दिख रही है, जो हम जान रहे हैं कि हमारा रब है कैसा। अब चलिए अब हम और इसकी गहराई में जाते हैं। अब वर्ड्स को फ्लिप करते हैं, यानी अब हम ये सोचते हैं क्यों नहीं रहीम पहले है, क्यों जो है वो रहमान पहले है। देखिए, रहीम का मतलब होता है परमानेंट रहम करने वाला, हमेशा। और रहमान में क्या आता है? रहमान में टेम्परेरी है ना, अभी है कल नहीं रहेगी। हमें अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमें अभी चाहिए और बहुत ज़्यादा। तो आप खुद ये सोचिए कि जो काम हमको अभी करना है वो काम किस टेंस में आता है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आता है। जो काम हमें अभी बाद में करना है, जहां हमें अभी बाद में सपोज करिए कि कहीं जाना है, वो काम हमारा क्या होगा? फ्यूचर में। जब प्रेजेंट में हमें इतना एक्सट्रीम लेवल पर अल्लाह की रहमत मिल रही है, हर वक्त मिल रही है ना, हर वक्त मिल रही है, तो फिर अभी हम फ्यूचर का क्या करें? फ्यूचर का भी हम नहीं सोचेंगे, हमें अभी चाहिए। और रहीम में क्या है? रहीम फ्यूचर की बात है। मैंने आपसे बोला ना कि ये एक तरह का VIP कार्ड है, जो मरने के बाद अल्लाह की रहमत जिस पर होगी वह उसी को मिलेगी, और वही रहमत रहीम है ना। तो अब हम किस टाइम पे जी रहे हैं? प्रेजेंट में जी रहे हैं। हमें पता है कि फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है, यानी हमारी मौत होगी, हम कब्रों में जाएंगे और क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे। तो अगर फ्यूचर पहले आ जाए, फ्यूचर पहले आ जाए तो फ्यूचर की तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो अभी प्रेजेंट में चीज़ें चाहिए। इसलिए रहमान का लफ्ज़ सबसे पहले है, इसलिए रहमान का लफ्ज़ सबसे पहले है। अच्छा, एक बात और देखिए, रहमान टेम्परेरी है। दुनिया क्या है? टेम्परेरी। हमारी ज़िंदगी क्या है? टेम्परेरी।
ہے نا. ہاں آج گھر ہے کل نہیں رہے گا، ٹیمپریری. ٹھیک ہے، ہمیں ابھی بھوک لگی ہے، اب بھوک جو ہے وہ کھا لیا ہم نے، بھوک ہماری ختم ہو گئی، ٹیمپریری. دنیا کی زندگی جب ٹیمپریری ہے تو کون سی ایسی زندگی ہے جو پرماننٹ ہے؟ آخرت کی. کون سی زندگی پرماننٹ ہے؟ آخرت کی. قبر میں جب ہم جائیں گے وہاں کیا پرماننٹ رہنا ہے؟ نہیں، ٹیمپریری. قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا وہ پرماننٹ ہوگا؟ نہیں، وہ وقت بھی ٹیمپریری ہوگا. تو جنت اور جہنم کی جو جگہ ہے جب وہ پرماننٹ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمیں کہاں چاہیے؟ پرماننٹ کے لیے ہمیں کہاں چاہیے؟ ہمیں جنت کے لیے چاہیے. ہمیں جنت کے لیے چاہیے. تو جنت کیا ہے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، جنت ابھی فیوچر میں ہے. پہلے ہم قبر میں جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا ہمارا، پھر ہم جنت میں جائیں گے. تو جب دنیا میں پریزنٹ میں ہم اچھے کام کریں گے، ہم اللہ کی رحمت کو مانگیں گے، وہی رحمت جا کر کے ہمیں قبر میں ملے گی. پھر وہ قبر کی رحمت ہمیں کہاں ملے گی؟ قیامت کے دن ملے گی. اور پھر وہی کہاں چلی جائے گی؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلی جائے گی، اللہ کی رحمت. تو وہ ساری چیزیں فیوچر کی ہیں. تو اس طریقے سے رحمان کا پہلے آنا اور رحیم کا اس کے بعد میں آنا، اور یہ دونوں ہی آیت جو ہے وہ پہلی آیت کے بعد آنا بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد آتی ہے تیسری آیت. پہلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا. سب سے پہلے آیا حمد، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. اور تعریف اور شکر اللہ کے لیے کرنے میں جو تعریف ہے، ہر ایک چیز کی تعریف. ہم کو بنایا ہے، اس کی تعریف. زمین کو بنایا ہے، اس کی تعریف. آسمان کو بنایا ہے، اس کی تعریف. ایون جو بھی انسان کسی چیز کو بھی بنا رہا ہے، یہ جو گھر بنا ہے اس میں اینٹیں کہاں سے آئیں؟ اس کا ریسورس کیا تھا؟ اللہ نے دیا ہے. اس گھر کا کنسٹرکشن جو خوبصورتی کے طور پہ ہوا ہے، اس کا انٹیریئر جو خوبصورتی کے طور پہ ہوا ہے، اس چیز کا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ آئیڈیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. تو ہر چیز کا جو دار و مدار ہے، ہر چیز کا جو فاؤنڈیشن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو تمام تعریف تو اسی کی ہونی چاہیے. تو تعریف اسی کے لیے. اور چونکہ ہم ان سب چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اللہ دے رہا ہے، اس لیے تمام جو ہے وہ شکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام شکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو یہ ہم نے جانا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ لفظ اللہ کیوں آیا ہے، اپنے رب کو جانا. اب اللہ کیسا ہے، اس کے لیے رب کا لفظ آیا کہ وہ پالنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی انعام دینے والا ہے، اور اسی کی اتھارٹی قائم ہے. کہاں پہ قائم ہے؟ عالمین. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں اپنے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ رحمان ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت زیادہ لو کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں بہت زیادہ کیئر کرتا ہوں، بہت زیادہ میری رحمت بکھری پڑی ہیں. تو یہ بات کہاں کی ہوئی؟ رحمان تک میں بات کہاں کی ہوئی؟ رحمان تک میں بات دنیا کی ہوئی. رحیم سے کہاں کا سفر شروع ہو گیا؟ رحیم سے سفر شروع ہو گیا آخرت کا. تو تیسری آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ریسیٹیشن میں مالک کو ملک بھی کہا جاتا ہے، جس میں مالک کا مطلب جو ہے وہ اونر ہوتا ہے، اور ملک کا مطلب کنگ ہوتا ہے. اونر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مالک ہوتا ہے. جیسے میرے پاس ایک پینسل ہے تو میں اس کی اونر ہوں، مالک ہوں. یہ گھر میرا ہے تو میں اس گھر کی مالک ہوں، ٹھیک ہے، اونر ہوں. اب میں پڑوسی کے گھر کی مالکن نہیں ہوں، ٹھیک ہے. یہ کار میری ہے تو میں اس کار کی اونر ہوں.
میں دوسرے کار کی اونر میں نہیں ہوں، یعنی وہ لمٹ ہو گئی چیزیں. اور کنگ کیا ہے؟ کنگ کے کنٹرول میں ایک بڑا حصہ آتا ہے. اب ہمارے ٹائم پر تو بادشاہ کچھ ہی ملکوں میں ہیں، باقی ملکوں میں کیا رہتے ہیں؟ پرائم منسٹرز رہتے ہیں، پریسیڈنٹس رہتے ہیں. تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ ان کی پوری بادشاہی ہوتی ہے، ان کا پورا کنٹرول ہوتا ہے کنٹری پہ. لیکن ایک کنٹری کا کنٹرول صرف اسی جو ہے وہ پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا بادشاہ پہ ہوگا، دوسرے پہ اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ دھیان نہیں دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے جو ہے وہ الگ الگ طرح کے منسٹرز رہتے ہیں، ان کو کام سونپا جاتا ہے. پھر ان سے نیچے جو اتھارٹی والے ہوتے ہیں ان کو کام دیا جاتا ہے، یعنی کام بٹا رہتا ہے. بادشاہ کا کام ہوتا ہے بس جنرلی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لینا یا سمجھ لینا. لیکن یہاں پر مالک کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اونر یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک اور بڑی بڑی چیزوں کا بھی مالک، یعنی اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی مالک ہے اور بڑی بڑی چیزوں کا بھی مالک ہے. تو کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں رہے گی. اگلا جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے یوم. یوم، اور یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن. انسان ہر چیز کا مالک ہو سکتا ہے، وقت کا مالک نہیں ہو سکتا. اور وقت سے کیا بنتا ہے؟ دن. دن کا مالک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ورڈ ہے یہاں پر یوم. ہر چیز کا مالک انسان اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، دن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یوم کہہ کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس چیز کا مالک ہوں جس کے مالک تم نہیں بن سکتے. اور یہ جو پورا یہ جو وقت ہے اور یہ جو دن ہے، تمہاری زندگی کے دن اور اس میں وقت، یعنی ہر سیکنڈ کا حساب اور کتاب، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوں چاہے بڑی بڑی چیز تم نے زندگی میں کیے ہوں، جو وقت تم نے گزارا ہے اس کا جو مالک ہے وہ میں ہوں، اللہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب اور بڑی بڑی چیزوں کا بھی حساب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونر بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنگ بھی ہے دن کا، وقت کا. اب کون سے دن کا اور کون سے وقت کا؟ اسی لیے اگلا لفظ کیا ہے؟ دین. دین کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک دین کا مطلب ہوتا ہے مذہب، ریلیجن، اور دوسرے دین کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب. حساب کتاب. عرب میں دین کو دین سے لیا گیا ہے. دین ہوتا ہے لین دین میں. لین دین میں جیسے ہم نے کسی کو 10,000 روپے دیا تو اب ہمیں اس سے واپس بھی لینا ہے اتنا ہی. لیکن آیا ہے ورڈ حساب کتاب کا، اور حساب کتاب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. اگر ہم کسی کو ایسے ہی 10,000 روپے دے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد تم مجھے لوٹا دینا، تو 1 مہینے کے بعد ہم گئے اس سے مانگنے کے لیے تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا مجھے. کیا پروف ہے؟ کیا گواہ ہے؟ لے کر کے آؤ. صاف مکر گیا. لیکن اگر ہم کسی کو کوئی ایک چیز بھی دیتے ہیں اور اس کو ہم نے لکھ دیا کہ فلاں شخص کو میں نے یہ چیز دیا، اس وقت میں، اس دن میں اور اس مہینے میں یا 15 دن میں میں اس سے واپس لوں گا، یہ لکھ دیا، سائن کروا لیا، تو یہ ہو گیا حساب کتاب. اب اس کے بعد جب وہ اس سے وہ چیز واپس لے گا تو وہ سامنے والا جس نے لیا ہے وہ مکر نہیں سکتا. اور کیا ہے؟ بالکل برابری کا. 1 روپیہ دیا ہے تو 1 ہی روپیہ واپس.
تو قیامت کے دن جیسا ہم یہاں پر بھیجیں گے، جو میرے دن اور جو میرے وقتوں میں جو اعمال ہوئے ہیں، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ویسے ہی ہمیں وہاں پر ملے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کی چیز لکھی جا رہی ہے، اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ اچھی چیز لکھی جا رہی ہے اور بری چیز لکھی جا رہی ہے، گڈ ڈیڈس، بیڈ ڈیڈس۔ بیچ کا کوئی ایک ڈیڈ ہی نہیں ہے، بیچ کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، یا تو اچھا عمل ہوگا یا تو برا عمل ہوگا۔ تو برا عمل تو ہم سب جانتے ہیں۔ اچھے عمل میں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، چیریٹی کر دینا، ٹھیک ہے، غریبوں کو کھلا دینا، محبت سے بول لینا، معاملات کو درست رکھنا، یہ سب سارے اچھے کام ہیں۔ چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، یہ سارے سب اچھے کام ہیں، فلاں سارے کام اچھے ہیں۔ لیکن ان کاموں کا کیا جو ہماری ڈیلی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یا ہم جو ڈیلی کرتے ہیں؟ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو فنگرز موو کر رہی ہیں، ایون کوکنگ کرنا، ٹھیک ہے، پانی فریج سے ہم نکال رہے ہیں اور پی رہے ہیں، یہ سب تو ایسے کام ہیں۔ یہ سارے کام کہاں جائیں گے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے ایسے ہی ٹہل رہے ہیں، بالکنی پہ کھڑے ہیں، ایسے ہی بس نظارہ دیکھ رہے ہیں، پرس کی زپ کو کھولا، زپ کو بند کیا، چلایا، پنکھا بند کیا، بلب جلایا، بلب بند کیا، چادر بچھائی بیڈ پہ، ٹھیک ہے، کشن کور لگایا، صوفہ ٹھیک کیا، یہ سارے کام کس میں آئیں گے؟ ان سب کاموں کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو یہ سارے کام بھی آپ کے اچھے اعمال کی کیٹیگری میں جائیں گے، ہے نا؟ کیونکہ جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اچھے اعمال میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ نیت خراب رہی تو وہ فوراً برے اعمال میں چلا جائے گا۔ ایسی چیزیں ہیں، سمجھیے کہ جو قیامت کے دن جب کھولے جائیں گے تو ہم شاکڈ ہو جائیں گے کہ یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، اس چیز پہ تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن رہی تو بنا حساب کتاب کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری ذات کور ہو گئی، ورڈ حمد سے، ورڈ اللہ سے، ورڈ رب سے، ورڈ عالمین سے، رحمان سے، رحیم سے، مالک سے، یوم سے، دین سے، پورا ہم نے جان لیا اللہ کو کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں پہ ختم ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سرکل کہاں سے شروع ہے اور کہاں پہ ختم ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور اگر ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے گھر میں آئے ہیں، تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہے ہمارا رب۔ ہم نے جانا، قرآن کو کھولا، دھیرے دھیرے قرآن بچوں کو سکھائی جاتی ہے، کھولا، ہم نے جانا اللہ ہے، اور تو اللہ رب ہے، زندگی بھر ہم کو پالتا رہا، سنبھالتا رہا، ٹھیک ہے، انعام دیتا رہا، وہی ہم اس کی پوری اتھارٹی اسی کی ہم پر چلی، پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہی ہمارا مالک تھا، یہ ہم نے مانا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ رحمان تھا زندگی میں۔ اب کیا ہوا؟ جب ہماری زندگی ختم ہوئی تو کون سا وقت آیا؟ قیامت کا وقت آیا۔ اب وہاں پر بھی ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ہمارا رب چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، تو رحیم کا لفظ آیا، اور مالک یوم الدین کہہ کر کے ہم نے یہ بتایا، یعنی ہم نے یہ مالک یوم الدین کہہ کے ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہمارا مالک کون؟ اللہ، اور قیامت کے دن بھی ہمارا مالک کون؟ اللہ۔
پوری جرنی، ہماری زندگی کی پوری جرنی ان 3 آیتوں میں ہے. سبحان اللہ، ان 3 آیتوں میں سوچئے. اور اس 3 آیتوں کو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن غور و فکر ذرہ برابر بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کیا ہے، ایک چیز اور اس میں غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہوا اور ان 3 آیتوں میں اللہ کے ہی ذکر پہ ختم بھی ہوا. تو دیکھیے، جب اللہ کے نام سے شروع ہوا تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ تھا. اور قیامت کے دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو کیا باقی رہے گا؟ اللہ باقی رہے گا. تو ان 3 آیتوں میں اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، امیزنگ امیزنگ. اب یہ کون کہے گا کہ سورہ علق جو ہے وہ پہلی سورہ کیوں نہیں بنی؟